نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مکتوب نمبر 9 شیخ عبداللطیف لشکر خانی کی خدمت میں وعظ اور نصیحت کے بارے میں تحریر فرمایا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو نہایت اعلیٰ شان والا ہے۔ ایسی تعریفیں جن کو ہمارا رب پسند فرماتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے، اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کی شان میں قرآن پاک میں قاب قوسین او ادنیٰ یعنی 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم آیا ہے، اور آپ کی آل اور اصحاب پر جو نہایت نیک اور متقی اور پاک ہیں، درود و سلام ہو۔ بس میں تجھ کو رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ اور ہدایت کی پیروی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ بے شک تجھے تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اور تو جان لے کہ بلا شبہ اس شخص پر عذاب ہوگا جس نے جھوٹ بولا اور حق تعالیٰ سے روگردانی کی۔ تو تجھ کو نفس و شیطان اور خواہشات کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے۔ بس میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا جس میں وہی شخص داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے۔ تجھ کو لازم ہے کہ پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرے اور مسکینوں اور قرابت داروں پر خرچ کرے، اور عنقریب اس متقی شخص کو اس آگ سے بچا لیا جائے گا جو کہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ تزکیہ اور پاکیزگی حاصل ہو، اور دنیا کی زینت کی طرف آنکھیں دراز نہ کر، اور اس شخص کی طرف مائل بھی نہ ہو جو ظالم اور گمراہ ہے، اور قبروں میں جانے اور بوسیدہ ہونے اور جنت اور اس کی نعمتوں اور دوزخ اور اس کے عذاب کو مت بھول، اور رات کے وقت جب کہ وہ چھا جائے اور دن میں جب کہ وہ روشن ہو جائے غور و فکر کر، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل میں جلدی کر، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے ان سے باز رہ، اور اس دن کی شفاعت کبریٰ کے لیے کوشش کر جب کہ کسی مرد و عورت کو مال و اولاد کچھ نفع نہ دیں گے۔ بے شک یہ باتیں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، اور ایسے قلب سے جو ہدایت سے پھرا ہوا اور خواہشات میں پھنسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف شکایت ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور بے شک وہ نہایت پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ بس اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جس نے پستی سے بلندی کی طرف متوجہ ہو کر ترقی کی، اور راتوں کی تاریکیوں میں اپنے گناہوں پر رویا، اور جان لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور بلا شبہ وہ عرش پر تجلی افروز ہے، اور مخلوق میں اس کی قدرت کی تاثیر کو دیکھ لیا، اور یقین کر لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی مالدار کرتا اور مفلس بناتا ہے، اور ہنساتا اور رلاتا ہے، اور وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے نفس سے فنا ہو گیا اور اپنے رب سے بقا حاصل کر لی، پس وہ نہایت قوت والا ہو گیا کہ جس کی نگاہ کبھی نہ بہکی اور نہ اس نے حد سے تجاوز کیا، اور جس کو بہت بڑی مصیبت یعنی قیامت بھی غمگین نہیں کرے گی، اور جس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جس روز کے انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، اور بے شک اس روز اللہ تعالیٰ اس کو قرب اور درجات عنایت فرمائے گا، جبکہ دیکھنے والوں کے لیے دوزخ ظاہر کی جائے گی۔ بس اس بارے میں پرہیزگار لوگ رغبت کرتے ہیں، اور اچھے لوگ محنت صرف کرتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ الصلاۃ العلی الی یوم الجزاء۔ اور اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت پر عمل کیا
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو لازم پکڑا، ان پر اور ان کی آل پر قیامت تک اعلیٰ درجہ کی رحمتیں ہوں۔ بس بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا ہے سنا ہے اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ جو خط ہم نے پڑھا تھا اس میں کچھ جگہ پر بار بار لفظ رب کا نام آیا تھا، تو قرآن پاک میں بھی ایک جگہ پہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی جو صفاتی نام ہیں ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے رب کا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وہ اس طرح سے زیادہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے پوچھا تھا، جب اپنے بارے میں پوچھا تھا تو اپنے رب ہونے کا تذکرہ کیا تھا، الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری ارواح نے اس وقت یہی جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اسی طرح سے جب قرآن پاک کی جو سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، تو سب سے پہلی سورت کی جو سب سے پہلی آیت ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یعنی رب ہونے کا ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر جو قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے سورہ والناس، اور سورۃ والناس کی بھی پہلی جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام رب کا ہی تذکرہ ہے کہ قل اعوذ برب الناس۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر تقریباً جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے صفاتی نام رب سے شروع ہوتی ہیں، یعنی جس کی چند مثالیں ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پھر ربنا ظلمنا انفسنا، پھر ربی زدنی علما، پھر ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، پھر ربنا حب لنا من ازواجنا، پھر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ربنا اتمم لنا نورنا۔ تو قرآن پاک کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام رب سے شروع ہوتی ہیں۔ اب اس میں علماء نے اس کی جو ہے نا وہ وجہ یہ لکھی ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے، اس کی ماں کا نام مثال کے طور پہ خدیجہ ہے، تو جب بچہ روتا ہے یا اس کو کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو بچہ اپنی ماں کا نام نہیں لیا کرتا، بلکہ ماں کو ماں کہہ کے بلا رہا ہوتا ہے، یا اماں کہہ کے بلا رہا ہوتا ہے، یا ماما کہہ کے بلا رہا ہوتا ہے۔ تو ماں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب یہ مجھے ماں کہہ کے بلائے گا، امی کہہ کے بلائے گا، تو پھر ماں کے دل کے اندر اپنے بچے کے لیے ایک خاص رحمت اور شفقت کا جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ تو اب قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے بھی مجازی طور پر رب کا لفظ ذکر کیا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو رب ہوتا ہے، رب کہتے ہیں انسان
کی پرورش کرنے والے کو، انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والے کو، اور بتدریج انسان کی پرورش اور نشو و نما کرتے ہوئے اس کو درجہ کمال تک پہنچانے والی ذات کو۔ تو دنیا کے اندر جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی ایک اعتبار سے انسان کے لیے پرورش کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کی نشو و نما کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اس کی بچے کی ضروریات کے پورا ہونے کا وہ ذریعہ بنا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ماں باپ کے لیے بھی مجازی طور پر لفظ رب کا استعمال کیا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جب قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام رب کا تذکرہ ہے کہ پہلا سوال کیا ہوگا، من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے۔ اور پھر جب مرنے کے بعد، قبر کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن جب ساری دنیا کے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن کے میدان کے اندر کھڑے ہوں گے، تو اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام رب سے ذکر کیا گیا ہے۔ کیا فرمایا گیا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس کا مفہوم بنتا ہے کہ جس دن ساری دنیا کے جو انسان ہیں وہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور پھر جب قیامت کے دن کے بعد پل صراط پر سے گزرنا ہے تو جب پل صراط کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اور یہ بتایا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام رب کا ہی ذکر کیا، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جس کا ترجمے کا مفہوم بنتا ہے کہ قیامت کے دن ہر کسی کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، اور یہ چیز اللہ پاک نے لازم کر دی ہے، رب نے، تمہارے رب نے لازم کر دی ہے۔ اور پھر پل صراط سے گزرنے کے بعد جب جنت کے اندر انسان پہنچ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کا وقت ہوگا تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت کا تذکرہ بھی جب اللہ پاک نے کیا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام رب کا تذکرہ کیا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یعنی جس کے ترجمے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے انسان، تو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے محنت کوشش کر رہا ہے تو ایک دن اپنے رب سے تیری ملاقات کرا دی جائے گی۔ اور پھر جب جنت میں جو ہے وہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بھیجا جائے گا تو ان کے جنت میں جانے کے وقت کا جو تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اس موقع پر بھی اللہ نے اپنے صفاتی نام رب کا ذکر کیا کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ جس دن اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو متقی لوگ ہوں گے ان کو گروہ گروہ بنا کر ان کے رب کی طرف جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور پھر جب جنت میں جنتی پہنچ جائیں گے تو پھر جب جنت میں پہنچ کر جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کریں گے، تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام جو ہے نا وہ رب کا تذکرہ کیا کہ جنت میں پہنچ کر جنتی یہ کہیں گے، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جنت میں جب پہنچ کر اس وقت بھی اللہ کے صفاتی نام رب کا ہی تذکرہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے جب انسان جنت میں ہوگا تو جنت کے اندر جب جنتیوں کو اللہ پاک کی طرف سے سلام کہا جائے گا
جو جنت الفردوس والے ہوں گے ان کو صبح شام یعنی اللہ کا دیدار ہوگا، ساتھ سلام بھیجا جائے گا۔ تو جب جنتیوں کو جنت میں اللہ پاک سلام فرمائیں گے تو اس سلام کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام رب کا تذکرہ فرمایا کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ پاک نے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اپنے قرآن پاک کے اندر اپنے صفاتی نام رب کا تذکرہ کیا۔ اور جب اللہ پاک نے اپنے ذکر کرنے کا حکم دیا تو اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ اور فرمایا کہ رب کے نام کا ذکر اس لیے کرنے کو فرمایا گیا کہ انسان کو اپنے پالنے والے سے، اپنے پروردگار سے محبت ہوتی ہے۔ جیسے ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی پرورش اور تربیت کا سبب بنتے ہیں، تو اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمارا مربی حقیقی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی جب اللہ کا نام لینا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، تو ہمیں بھی جو اللہ کا نام ہے وہ محبت کے ساتھ لینا چاہیے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے اندر جو ایک دعا آتی ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا، کہ یعنی جس میں کیا فرمایا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوا۔ اب ایک ہے یہ کہہ دینا کہ جی الحمدللہ میں اللہ پاک کے رب ہونے پہ راضی ہوں، تو اور ایک ہے حقیقی طور پر دل سے راضی ہونا۔ ایک ہے زبان سے کہہ دینا، ایک ہے اپنے دل سے اس چیز کو تسلیم کرنا۔ تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اب انسان کو کیسے پتہ لگے گا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اپنے رب ہونے پر راضی ہے؟ تو علماء نے فرمایا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں، انسان کی تقدیر میں جو لکھ دیا ہے، انسان اس پر راضی رہے اور مطمئن رہے، اس پر انسان کسی بھی قسم کا شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، ہے نا؟ کہ جیسے ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے انسان، جب تجھے کھانے کو کوئی گلی سڑی سبزی مل جائے تو گلی سڑی سبزی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکوہ مت کرنا، بلکہ اس بات پہ اللہ کا شکر کرنا کہ جب اللہ پاک نے رزق کو تقسیم فرمایا تو تم اللہ تعالیٰ کو یاد تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے انسان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ میں اللہ کے اپنے رب ہونے پہ راضی ہوں۔ یہ کب پتہ لگتا ہے؟ کہ جب انسان اپنے لیے اللہ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ اللہ پاک نے جس حال میں رکھ دیا، دنیاوی اعتبار سے جس حال میں رکھا، صحت کے اعتبار سے جس حال میں رکھا، مال کے اعتبار سے جس حال میں رکھا، گھر کے اعتبار سے جس حال میں رکھا، اور ضروریات کے پورا ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے جس حال میں رکھا ہوا ہے، انسان اس پر راضی ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسری اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے انسان کو عطا نہیں ہوا، جو کچھ انسان کو اللہ پاک کی طرف سے عطا نہیں ہوا، تو اس عطا کے نہ ہونے پر اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ ہو انسان۔ ٹھیک ہے، کہ انسان کے دل کے اندر یہ بات نہ ہو کہ جی اللہ نے فلاں کو تو یہ دیا اور فلاں کو تو اتنا مال دیا، اتنی دولت دی، اور اتنے جو ہے وہ دنیاوی اسباب اور ذرائع عطا کیے، تو مجھے نہیں دیے۔ جو اللہ پاک نے عطا کر دیا اس پہ بھی راضی ہو، ٹھیک ہے، اور جو عطا نہیں کیا، جس میں اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکمت ہے، جس میں اللہ پاک کی طرف سے کوئی بہتری ہے جو اللہ پاک نے نہیں دیا، تو نہ ملنے پر بھی انسان اللہ سے راضی ہو۔ ٹھیک ہے، اور جو دیا ہے اس پہ بھی انسان اللہ پاک سے راضی ہو، ہے نا بھائی؟ تو اس لیے ہم
جو ہمارا جو بھی ذکر کا سبق ہے ہم اس کی پابندی کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہم دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھتے رہنے کی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے تعلق میں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اور روحانی اور باطنی صفات میں بھی آگے سے آگے بڑھتے رہنے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جب ہم اپنے ذکر کے سبق کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے شیخ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرتے ہیں اور اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہتے ہیں، حالات چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں، چاہے اعمال کا اہتمام ہو رہا یا نہیں ہو رہا، تو یہ ساری کی ساری جو اپنی کیفیات اور احوال ہوتے ہیں یہ اپنے شیخ کو انسان بتایا کرے۔ جیسے آدمی جب ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے تو ڈاکٹر کو اپنی ساری کیفیات اور اپنے سارے حالات بتاتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے۔ انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے ڈاکٹر سے کوئی بات چھپاؤں گا تو میری بیماری طویل ہو جائے گی اور مجھے صحت نہیں مل سکے گی۔ تو اسی طرح سے انسان جن گناہوں کے اندر، جن کمیوں کے اندر اور جن عیبوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور وہ عیب اور وہ گناہ اور وہ کمیاں انسان کے ساتھ ساتھ مدتوں سے چلتی آ رہی ہوتی ہیں، تو انسان ان پر کمپرومائز نہ کرے کہ جی ٹھیک ہے بس چل تو رہا ہے، ہو تو رہا ہے، نہیں، بلکہ اپنے شیخ کے ساتھ آدمی اپنی کمیوں کا، اپنی کمزوریوں کا تذکرہ ضرور کرے۔ جیسے ڈاکٹر سے کوئی بات نہیں چھپائی جاتی، ایسے ہی اپنے شیخ سے جن کے ساتھ روحانی تعلق قائم کیا ہے، انسان ان سے کوئی بات چھپائے نہیں، ہے نا۔ اور صرف اسی بات پہ نا مطمئن ہو کے بیٹھا رہے کہ جی شیخ صاحب کو خود ہی کشف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ خود ہی بتا دیں گے اور خود ہی وہ علاج کر دیں گے اور خود ہی کوئی روحانی پھونک مار دیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ صحابہ کرام تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اپنے حالات اور اپنی کیفیات بتایا کرتے تھے۔ تو اس لیے شیخ کے ساتھ بیعت ہونے کا، شیخ سے تعلق قائم کرنے کا حقیقی اور صحیح فائدہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے ذکر کی پابندی کرے، جتنا ذکر بتایا گیا ہے اس کو پورا کرے، اس میں کمی نہ کرے۔ جیسے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ چلو 500 سے شروع کر لو، ٹھیک ہے، اور اس کو کم از کم 2000 تک پہنچاؤ۔ تو اب 500 تک کر لینا یہ تو ایک اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے ہوتا ہے، اپنے چونکہ ایک نئی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ انسان کو مناسبت کم ہوتی ہے، تو اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ یار چلو 500 سے شروع کر لو، اس کو 2000 تک پھر پہنچا دینا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ یہ جو اس میں ذات والا اللہ اللہ والا ذکر ہوتا ہے، اس کے جو جسے وہ کہا جاتا ہے نا ریکوائرڈ ریزلٹس، ٹھیک ہے نا، وہ تو 2000 کم از کم کرنے سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ 2000 جب انسان کرتا ہے تو جب بالکل نیا انسان اس کو 2000 کرتا ہے تو وہ تقریباً 20-22 منٹ میں ہو جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ کوئی ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ یہ ہم نے زبان سے نہیں کرنا ہوتا، خیال اور سوچ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو خیال اور سوچ ہے وہ تو 1 سیکنڈ کے اندر ہماری کاغان نران تک چلی جاتی ہے، مری تک چلی جاتی ہے، اسلام آباد تک چلی جاتی ہے، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہماری جو سوچ اور ہمارا جو خیال ہے وہ اسلام آباد کے سینٹورس کی سیر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کا جو خیال ہے، انسان کی جو سوچ ہے، اس کی سپیڈ اتنی تیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ہم نے اپنی سوچ کے ساتھ یا امیجینیشن کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، اور اس کو کم از کم 2000 بار کریں۔ جب انشاءاللہ 2000 بار مستقل کچھ عرصہ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے جو انسان کے دل کے اوپر جو شیطان کا تسلط ہوتا ہے، اب جو شیطان کا جو حملہ ہے وہ ہماری آنکھ پہ یا ہمارے کان پہ یا ہماری زبان پہ یا ہماری سوچ پہ، ہمارے ہاتھ پاؤں پہ
نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کا حملہ انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ فضائل ذکر میں لکھا ہوا ہے نا کہ جو ہے وہ شیطان ہے وہ انسان کے بائیں کندھے کی طرف جو ہے نا وہ بیٹھا ہوتا ہے، اور جب وہ انسان کو غافل پاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل پاتا ہے، تو اپنی سونڈ کو انسان کے دل کے اندر انٹر کر دیتا ہے، اور پھر اپنی سونڈ کے ذریعے انسان کے دل کے اندر گناہوں کا اور وسوسوں کا زہر انجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، انسان کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہے، تو پھر اس کو انسان کے اوپر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو ہمارا جو اس میں ذات والا جو ذکر ہوتا ہے نا، اللہ اللہ والا ذکر ہوتا ہے، یہ بہت ہی جیسے وہ کیا کہنا چاہیے اس کو کہ یہ بہت ہی ریپڈ اس کا ریلیف ہوتا ہے۔ جیسے ایک ہے انسان کے گردے میں درد ہوئی یا سر میں یا پیٹ میں درد ہوئی، تو انسان ایک یہ ہے کہ پین کلر کھاتا ہے۔ اب جو انسان پین کلر یا درد کی گولی کھاتا ہے، اس کا جو اثر ہے وہ تقریباً 30-40 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو گولی کھائے گا وہ پہلے انسان کے جو ہے وہ منہ کے ذریعے اس کی جو ہے وہ معدے میں جائے گی، اور معدے سے پھر وہ جگر کے اندر جائے گی، جگر کے اندر جا کے جو ہے نا اس کا پھر وہ جسم کے جس حصے میں اس کو مسئلہ یا تکلیف ہے وہ وہاں جائے گی، تو وہاں جا کے اپنا کام کرے گی، تو یہ سارے کام میں 30-40 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو گولی کا اثر 40 منٹ کے بعد ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان نے درد ہونے پر پین کلر انجیکشن لگوا لیا۔ اب جو پین کلر کا انجیکشن ہوتا ہے وہ اس کا اتنا تیز اثر ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان درد کا انجیکشن لگوایا اور تھوڑی دیر اپنا اس کو ملا، ٹھیک ہے نا، اور بازو نیچے کر کے وہ ڈاکٹر کی دکان سے ابھی باہر نکلتا ہی ہے، تو اس کو اسی وقت میں اپنے جو ہے نا وہ درد میں ریلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ گولی کا اثر بھی جو ہے نا وہ معدے اور پھر جگر سے ہو کے خون میں پہنچتا ہے، لیکن ہم جو انجیکشن لگواتے ہیں اس کا اثر ڈائریکٹ ہمارے خون میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو معدے میں جانا، جگر میں جانا، اس سے بچت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی ایک ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرے، ٹھیک ہے نا، اور اپنی زبان کے ذکر کے ذریعے انسان جو ہے نا وہ اپنے دل کے اوپر محنت کرے، اور اپنے دل کے اوپر جتنا بھی جو گرد و غبار ہے، میل کچیل ہے، اس کو ختم کرنے کی محنت کوشش کرے، اور شیطان کے جو ہے نا وہ جو تسلط ہے اور شیطان کا جو قبضہ ہمارے دل کے اوپر قائم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارے اپنی زبانی ذکر کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذکر کے ذریعے سے۔ تو جب انسان اپنی زبان سے ذکر کر کے اس کا اثر دل میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں کافی وقت لگتا ہے، وہ پین کلر گولی کی طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم نے ذکر کیا اس کو براہ راست ڈائریکٹ دل سے ہی کرنا شروع کر دیا، کہ جب زبان سے ذکر کرنا تھا تو زبان سے ذکر کر کے بھی اس کا اثر ہم نے دل میں پہنچانا تھا، تو ہم نے پین کلر انجیکشن کی طرح سے جو ذکر ہے نا اس کو زبان کی بجائے ڈائریکٹ دل سے ہی کرنا شروع کر دیا۔ تو جیسے پین کلر گولی کی بجائے انجیکشن کا اثر جلدی ہوتا ہے، ریپڈ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ایک ہے ذکر لسانی کرنا اور ایک ہوتا ہے ذکر قلبی کرنا۔ تو ذکر لسانی جو ہوتا ہے اس کو اپنا کام دکھانے میں، اثر کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، جبکہ جو ذکر قلبی ہوتا ہے اس کا اثر بہت جلد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے ہم اپنے ذکر کی پابندی کیا کریں، جو ہمارا ذکر کا سبق ہے اس پہ اللہ پاک سے استقامت کی انسان دعا بھی کرے، اس میں ترقی کی بھی محنت کوشش کرے، اور پھر ذکر کرتے ہوئے جو بھی حالات ہیں جس طرح کے بھی ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، انسان ان کا تذکرہ اپنے شیخ سے ضرور کیا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ خواب اچھے خواب آئے ہیں تو وہ تو بتائے جا رہے ہیں شیخ صاحب کو، ٹھیک ہے، تو لیکن غیبت ہو رہی ہے، زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے،
اور آنکھ سے غلط دیکھنا ہو رہا ہے اور نماز قضا ہو رہی ہے، فجر میں سستی ہو رہی ہے، یہ چیزیں بتائی نہیں جا رہی ہے نا۔ تو اپنے حالات وہ چاہے رنگین ہوں یا چاہے سنگین ہوں، یہ دونوں قسم کے حالات اپنے شیخ کو بتانے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی میں ان کو اپنے حالات بتاؤں گا تو میری تو بڑی بری حالت ہے، اور میں نے تو جو ہے وہ کل پرسوں جو ہے نا وہ یہ 2 نمبری بھی کی تھی، اور پرسوں میں نے یہ 2 نمبری کی تھی، اور پچھلے ہفتے میں نے یہ 2 نمبری کی تھی، تو میں تو ان کو بتاؤں گا تو میری تو وہ ساری بزرگی کا لبادہ ہی چاک ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو میں نے ایک بڑی محنت سے مشکل سے جو ہے نا وہ اپنے شیخ صاحب کی نظر میں اپنے آپ کو مستقبل کا خلیفہ بنانے کے لیے، مستقبل میں خلافت لینے کے لیے میں نے جو ایک جو ہے نا وہ کوئی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اس کو وہ تو نقصان ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ جی شیخ صاحب پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کسی نے اپنے حالات بتائے تو اور شیخ صاحب کے دل میں اس مرید کی یا اس اپنے ساتھی کی حقارت پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، تو ایسا شخص تو شیخ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو بلکہ جو اپنے حالات جتنے زیادہ بتاتا ہے، جیسے ہم اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر جتنا زیادہ اپنے ٹیچر سے رابطہ رکھتے ہیں، بار بار اس سے سوال پوچھتے ہیں، بار بار اس کو بتاتے ہیں سر مجھے یہ سمجھ نہیں لگا، سر مجھے یہ سمجھ نہیں لگا، مجھے یہ سمجھا دیں، سر مجھے یہ سمجھا دیں، تو ٹیچر کو، پروفیسر کو غصہ نہیں آتا، ٹیچر کو شفقت آتی ہے۔ اب کوئی ہوگا خردماغ قسم کا، ٹھیک ہے نا، کہ جس کو ہمارے سوال کرنے پہ غصہ آنا شروع ہو جائے، بھیا آپ تو تنخواہ اس چیز کی لیتے ہیں، آپ تو بچوں کو سکھانے پڑھانے کی تنخواہ لے رہے ہیں، تو آپ سے سوال نہیں کریں گے تو کیا ہم کوئی دیواروں سے سوال کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہی جب انسان اپنے شیخ کے سامنے اپنے حالات رکھتا ہے، چاہے وہ رنگین ہے چاہے وہ سنگین ہے، ٹھیک ہے نا، تو شیخ صاحب جو ہوتے ہیں نا ان کو شفقت آتی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے دل میں ایسے آدمی کے لیے محبت اور شفقت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اس آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر ہے، کہ اس آدمی کو اس چیز کی فکر ہے کہ میرے اندر کے جتنے بھی عیب ہیں اللہ کرے وہ دور ہو جائیں، پھر وہ اس کی رہنمائی بھی اچھی طرح سے کرتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اس کے لیے توجہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اپنے شیخ کے ساتھ ہمارا رابطہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی زیادہ ہماری اللہ کے فضل سے روحانی ترقی ہوگی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی کتنی دفعہ یہ درود شریف پڑھیں گے؟ 100 دفعہ ہو جائے گا ہے، ٹھیک ہے جی، 13 دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، پیچھے لکھا ہوا ہے، پھر ان گٹھلیوں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی